5 محرم کی تاریخ آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اطلاع مل گئی کہ ایک اور دشمن ہے جو حضور کا گستاخ بھی ہے، جو حضور کی شان میں گالیاں بک رہا ہے، جو ریاست مدینے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کا نام خالد بن سفیان حضلی ہے۔ وہ بدبخت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے، دشمن کو سبق سکھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مشن پہ روانہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ جاؤ، یہ خالد بن سفیان حضلی بدبخت میری شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ صحابہ کرام کو برا بلا کہہ رہا ہے، یہ مدینہ منورہ کی ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، جا کے اس کا کام تمام کر دیجئے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی، تلوار کی دھار کو تیز کیا اور دشمن کا کام تمام کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی دعائیں لے کے روانہ ہو گئے۔ چلتے گئے دشمن کے علاقے میں پہنچے، خالد بن سفیان حضلی کا پتہ کیا، وہ بدبخت کہاں ہے؟ کسی بتانے والے نے بتایا خالد بن سفیان فلاں جگہ پہ رہتا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں مکان میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس عاشق محمد مصطفیٰ نے تلوار لی، دشمن کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، دشمن کے سر کو تن سے الگ کر کے سر کو الگ کیا، سر کو بوری میں ڈال کے اپنے کندھے پہ رکھ کے اس علاقے سے نکل گئے۔ پیچھے دشمن نے دیکھا ہمارے سربراہ کو، ہمارے سردار کو کسی نے مار دیا ہے، سر کو بھی قلم کر دیا ہے، سر ساتھ لے کے چلا گیا ہے۔ آگے عبداللہ بن انیس سے پیچھے دشمنان ہے۔ جب دشمن پیچھے پہنچ گئے، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ کی صحابی کی لاج رکھنے کے لیے اس غار کے دانے پہ مکڑی نے جالا بن لیا۔ جیسے محمد مصطفیٰ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، غار ثور میں چھپے تھے، دشمن آ کے دہانے پہ پہنچ گیا تھا، ابو بکر صدیق گھبرا گئے تھے۔ ابو بکر نے کہا تھا، اللہ کے نبی دشمن غار کے دہانے پہ آ گئے، نیچے نظریں جھکا لے، پکڑے جائیں گے۔ اللہ نے اس وقت بھی محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر غمگین نہ ہو جائیے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اس وقت مکڑی نے جالے وہاں پہ بھی بنے تھے، کبوتر نے انڈے بھی ڈالے تھے، وہاں پہ درخت کی شاخیں بھی نکل گئی تھی۔ دشمن نے دیکھا یہاں محمد کیسے گھس سکتا ہے، ابو بکر کیسے چھپ سکتا ہے؟ غار کے سامنے درخت ہے، درخت کی جاڑیوں میں گھونسلہ ہے، گھونسلے میں انڈے، کبوتر بیٹھی ہوئی ہے، اور ساتھ مکڑی کے جالے ہیں۔ جس اللہ نے محمد مصطفیٰ کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے کے ذریعے سے کی، اسی اللہ نے عبداللہ بن انیس کے لیے غار کے دانے پہ مکڑی سے جالے بنوا دیے۔ دشمن آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یہاں تک وہ آیا تھا، پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، آسمان نے اٹھا لیا، زمین نکل گئی، کہاں چلا گیا؟ کسی نے کہا غار میں ہوگا، دوسرے نے کہا غار میں کیسے ہوگا؟ سامنے آؤ تو مکڑی کا جالا نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس بچ گئے، دشمن ناکام ہو کے واپس لوٹا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو غاروں میں چھپتے تھے، رات کی تاریکی میں آدھی رات کے بعد مدینہ منورہ کی طرف سفر بھی کر رہے ہیں، دشمن کا سر بوری میں ڈال کے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے، آقا سے دعائیں لینی ہے۔ ابھی عبداللہ بن انیس نے دشمن کا سر قلم کیا تھا، محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بتا دیے، محمد تیرے دشمن کا کام تیرے عاشق صادق عبداللہ بن انیس نے کر دیا ہے، مبارک ہو جائیے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، او میرے یارو، تمہارے دوست نے دشمن کا کام تمام کر دیا ہے۔
عبداللہ بن انیس دن کو غاروں میں چھپتے ہیں، رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ کی طرف آتے ہیں، حضور کے پاس پہنچ گئے، بوری رکھی، حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا ہے، کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کے دشمن کا سر قلم کر کے تیرے سامنے لایا ہوں، دیکھو یہ وہ بدبخت ہے جو آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس کو سینے سے لگایا، پیار کیا، شفقت کی، محبت کی، اور پھر اپنے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ نے اپنا آسان جو ہے اس صحابی کو دیا، فرمایا یہ تیرا انعام ہے، یہ لاٹھی تیرا انعام ہے۔ عبداللہ بن انیس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا ڈنڈا آ گیا، محمد مصطفیٰ کی لاٹھی آ گئی، محمد مصطفیٰ کا عصا آ گیا، اس نے عصا کو لیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ جب جنت میں جنتی جائیں گے، سب لوگ جب جنت میں ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوگا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں ہوگی، کسی کے ہاتھ میں چھڑی نہیں ہوگی۔ اے عبداللہ کی میری نشانی ہے تیرے پاس، جب تو جنت میں جائے گا نا میں اس نشانی سے تجھے پہچان لوں گا، اے عبداللہ تو جنت میں اس لاٹھی سے چلتا رہے گا۔ یہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کا کام جب تمام کیا تھا، خالد بن سفیان حضلی کا، یہ ہجرت کا 4تھا سال ہے، اور 4تھے سال کے پہلے مہینے کی محرم کی 5 تاریخ کا واقعہ ہے۔